اگر میں تم سے کہوں کہ ایک لفظ ایسا ہے جو تمہارے سب سے بڑے گناہ کو بھی مٹا سکتا ہے، ایک لفظ جو اندھیری رات میں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، وہ لفظ جو تم نے ہزاروں بار سنا ہوگا مگر شاید کبھی دل سے نہیں کہا، استغفر اللہ۔ شہر کے ایک خاموش سے محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ نام تھا سلمان۔ ظاہری طور پر سلمان ایک عام سا نوجوان تھا، مگر اس کے دل کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ جنگ ضمیر اور خواہش کے درمیان تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، مگر پھر بھی رک نہیں پاتا تھا۔ نمازیں چھوٹ جاتی تھیں، آنکھیں حرام دیکھنے سے نہیں بچتی تھیں، زبان سے سخت باتیں نکل جاتی تھیں، دل حسد، غصے اور تکبر سے بھرنے لگا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ اکثر چھت کی طرف دیکھتا اور سوچتا، کیا میں واقعی مسلمان ہوں یا بس نام کا مسلمان رہ گیا ہوں؟ دل بوجھل رہتا تھا، سکون جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ ایک رات گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا سلمان دیر تک جاگتا رہا۔ موبائل ایک طرف رکھا تھا، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں اس کے مرحوم والد کی آواز گونجی، بیٹا، اگر کبھی لگے کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں تو یاد رکھنا، اللہ کا دروازہ توبہ سے کھلتا ہے۔ سلمان کے دل میں عجیب سی کپکپی دوڑ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یا اللہ، میں بہت برا ہوں، مگر کیا تو مجھے معاف کر دے گا؟ مگر پھر شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اتنے گناہ، تم کیسے معافی مانگو گے؟ سلمان خاموش ہو گیا۔ اگلے دن جمعہ تھا۔ سلمان یوں ہی دل کے بوجھ کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ خطیب منبر پر کھڑا تھا، آواز میں درد تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، استغفر اللہ وہ لفظ ہے جو بندے کو گناہوں کی قبر سے نکال کر اللہ کی رحمت کی آغوش میں لے آتا ہے۔ تمہارے گناہ پہاڑ ہوں اور تم ایک سچے دل سے استغفر اللہ کہہ دو، اللہ انہیں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ سلمان کے دل پر تیر بن کر لگے۔ نماز کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا۔ لوگ جا رہے تھے مگر وہ سجدے میں گر پڑا۔ کانپتی آواز میں بولا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلی بار اس نے دل سے استغفار کیا تھا۔ اس دن کے بعد سلمان نے ایک عہد کیا، میں کامل تو نہیں بن سکتا مگر میں کوشش ضرور کروں گا۔ وہ دن میں چلتے پھرتے دل ہی دل میں کہتا رہتا، استغفر اللہ۔ جب غصہ آتا، استغفر اللہ۔ جب غلط خیال آتا، استغفر اللہ۔ جب نماز چھوٹ جاتی، استغفر اللہ۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں نرمی آنے لگی۔ وہی آنکھیں جو حرام کی عادی تھیں اب جھکنے لگیں، وہی زبان جو سخت تھی اب خاموش رہنے لگی۔ چند مہینوں بعد سلمان کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ اس کی نوکری چلی گئی، دوستوں نے منہ موڑ لیا، گھر کے حالات بگڑ گئے۔ وہ رات کو سجدے میں رو پڑا، یا اللہ، میں تو استغفار کر رہا ہوں، پھر یہ سب کیوں؟ دل میں ایک خیال آیا، کیا تم اللہ کی عبادت صرف آسانی کے لیے کر رہے ہو یا اللہ کے لیے؟ سلمان خاموش ہو گیا۔ اسی لمحے اس نے پھر کہا، استغفر اللہ۔ چند ہی دنوں بعد ایک ایسی جگہ سے روزگار کا پیغام آیا جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ دل کو سکون ملنے لگا، ماں کی دعائیں ساتھ تھیں، چہرے پر نور آ گیا تھا۔ سلمان اب جان چکا تھا، استغفر اللہ صرف گناہوں کی معافی نہیں، یہ دل کی صفائی ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ اللہ کی قربت کا راستہ ہے۔ ایک دن سلمان مسجد کے کونے میں بیٹھا ایک بچے کو استغفار سکھا رہا تھا۔ بچہ معصومیت سے بولا، بھائی، اگر ہم بار بار گناہ کریں تو؟ سلمان مسکرایا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا، بیٹا، اگر بندہ بار بار گناہ کرتا ہے مگر بار بار استغفر اللہ بھی کہتا ہے تو اللہ تھکتا نہیں، اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ یہ کہانی صرف سلمان کی نہیں، یہ ہم سب کی ہے۔ اگر آج دل بوجھل ہے، اگر سکون نہیں، اگر گناہ ستا رہے ہیں تو بس ایک لفظ کافی ہے، استغفر اللہ۔ یہ لفظ جہنم سے بچاتا ہے، رحمت کو بلاتا ہے اور اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ شاید ہم فرشتے نہیں بن سکتے
مگر توبہ کرنے والے ضرور بن سکتے ہیں۔ شاید ہم گناہوں سے مکمل پاک نہ ہوں، مگر استغفر اللہ ہمیں پاک کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنے گناہ کیے، وہ یہ دیکھے گا کہ تم نے کتنی بار پلٹ کر استغفر اللہ کہا۔ تو اگر آج دل بوجھل ہے تو ابھی اسی لمحے خاموشی سے کہہ دو استغفر اللہ۔